السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر وحید احسن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام ڈاکٹر وحید احسن ہے۔ آئی ایم ورکنگ ایز ڈاکٹر ویٹنری آفیسر گورنمنٹ لائف اسٹاک فارم کلور کوٹ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے کافی فارمر حضرات کی ڈیمانڈ تھی، اور کافی دوست اب بھی پوچھتے ہیں اکثر۔ میں فیلڈ میں جب میں جاتا ہوں تو یہ بڑا پرابلم دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے ایک دفعہ آئیورمیکٹن کے ٹیکے لگوائے ہیں، یا ہم نے سپرے کیا ہے، یا چچڑوں کے لیے اور بھی اقدامات کیے ہیں، لیکن یہ دوبارہ ہو جاتے ہیں۔ تو آخر دوبارہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اسی سلسلے میں یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ کیوں ہوتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اس کا مستقل حل کیا ہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننے کے لیے کہ دوبارہ کیوں ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا ان کا لائف سٹائل اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کیا سسٹم ہوتا ہے۔ یہ بھی کیڑوں کی ایک اقسام ہے۔ ان کی جو اڈلٹ ہوتی ہیں، جو ان کی فیمیل ہوتی ہیں، وہ انڈے دیتی ہیں، اور ایک جو اس انڈے کو بنانے کے لیے یہ جانوروں کا خون چوستے ہیں۔ اب خون چوس کے جو اڈلٹ فیمیل ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں، ایک اڈلٹ فیمیل ہزاروں کی تعداد میں انڈے دیتی ہے۔ تو وہ ان انڈوں سے اگر ان کو فیزیبل انوائرمنٹ ملے تو اس کی وجہ سے وہ ان کی گروتھ ہوتی ہے، اور دوبارہ ان میں سے چچڑیاں نکل آتی ہیں۔ تو خیر اتنا لائف سائیکل کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فارمر حضرات کے لیے میں ان کے لیے جو ضروری پوائنٹس ہیں وہی ڈسکرائب کروں گا۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ جب آئیورمیکٹن کا ہم انجیکشن لگاتے ہیں یا سپرے کرتے ہیں تو اس وقت جو اڈلٹ چچڑیاں موجود ہوتی ہیں وہ مر جاتی ہیں ایک دفعہ۔ اب اگلا کام کیا ہوتا ہے کہ آئیورمیکٹن کا ٹیکہ لگایا تو ودن 1 or 2 days چچڑیاں ختم ہو جائیں گی اپیرنٹلی، مطلب سامنے آپ کو کوئی چچڑی نظر نہیں آئے گی۔ یا سپرے کریں گے تو 2-3 گھنٹوں بعد آپ کو ساری چچڑیاں مری ہوئی نظر آئیں گی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی 4-5 دن گزرتے ہیں، ہفتہ گزرتا ہے، 10 دن یا میکسیمم 20-25 دن کے اندر، مہینے کے اندر دوبارہ سے چچڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں۔ وہ چچڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ وہ بیسیکلی اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے جانور کے اوپر سپرے کیا ہے یا جانور کو ٹیکہ لگایا ہے۔ اب جانور کے اوپر جو اس وقت موجود تھے اڈلٹ وہ تو مر گئے، لیکن جس جگہ جانور باندھا ہوا ہے یا جس شیڈ میں ہے اس کی دیواروں میں، کونے خدروں میں کہیں چچڑ چھپے ہوتے ہیں، یا ان کے انڈے آلریڈی گرے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب جانور اس جگہ بیٹھتا ہے یا اس جگہ لگتا ہے دیواروں کے ساتھ، تو وہ نکل کے دوبارہ جانور کو چمٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ گروتھ کر کے دوبارہ وہی اڈلٹ چچڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آئیورمیکٹن جو ہے وہ ایگز پر کوئی اثر نہیں کرتی، یہ صرف زندہ کیڑے پر اثر کرتی ہے، اور اس کیڑے پر اثر کرتی ہے جو خون چوستا ہے، کیونکہ جب ہم آئیورمیکٹن کا انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو بھی اس بلڈ کو، جو کیڑا بھی اس بلڈ کو پیے گا تو وہ اس کے لیے ایک زہر ہے۔ GABAergic ہے، یہ لمبا پروسیس ہے کہ وہ کس طرح مرتا ہے۔ خیر وہ خون پینے سے وہ چچڑی مر جاتی ہے۔ باقی چچڑ آتے ہیں یہ کونے خدروں سے، یا جو انڈے ہیں آلریڈی اس اڈلٹ فیمیل نے اتارے ہوئے تھے، جو مطلب تقریباً میچور ہوئے کھڑے تھے، ان میں سے 20 دنوں بعد، مہینے بعد دوبارہ سے نکل آتے ہیں۔ تو اس کا ایکچول پروسیس، اب میں آتا ہوں کہ حل کی طرف، کہ ہم کس طرح مستقل طور پہ چچڑوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پوائنٹ ہے نمبر 1 کہ آپ نے آئیورمیکٹن کا ٹیکہ ایک دن لگایا تو 10ویں دن آپ نے دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے، پھر اس سے 10 دن بعد دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ایٹ لیسٹ 3 یا 4 دفعہ ریپیٹ کریں، تاکہ جو اس دوران انڈے اتارے ہوئے تھے ان میں سے وہ ٹکس بنیں گے، تو دوبارہ وہ جب بڑے ہو کے خون چوسیں گے تو وہ بھی آئیورمیکٹن کا ٹیکہ لگانے سے مر جائیں گے۔ اگلا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کونے خدروں میں چھپے ہوئے ہیں ٹکس، یا باقی جو خون چوسنے والے ہیں، یا مچھر ہیں وٹس ایور، بہت ساری مکھیاں کاٹنے والی وہ بھی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے سپرے کرنا ہے۔ اور اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ 4 فٹ اونچائی تک دیواروں پر سپرے کرنا ہے۔ سپرے کون سا کرنا ہے؟ سپرے آپ نے کرنا ہے
یہ ڈیلٹا میتھرین کا بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے ناموں سے آتی ہے، آئی ڈیلٹا، یہ وہ آپ نے مکس کرنی ہے، 100 ml آپ مکس کر سکتے ہیں 66 لیٹر میں، یا اگر کم آپ نے کرنی ہے تو اس کے مطابق آپ ڈوزیج بنا لیں۔ اس کے علاوہ اگر ٹرائی کلوروفون ہے، یہ جس طرح ایکٹوفون یا ٹیگافون، اس کا بھی آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اس کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ تقریباً 1.5 گرام جو ہے نا وہ 1 لیٹر میں مکس کریں، مطلب وہ 15 گرام کا ساشے بھی ملتا ہے، وہ آپ اپروکسیمیٹلی 10 لیٹر یا اس سے کم میں مکس کریں۔ اگر آپ 7 لیٹر میں مکس کریں گے یا 6 لیٹر میں تو آپ کو رزلٹ بہت اچھے ملیں گے۔ تو وہ مکس کر کے آپ سپرے کریں، اور سپرے کرنے کا ٹائم ہے شام کے وقت، کیونکہ اس وقت باقی کیڑے وغیرہ نکلے ہوتے ہیں۔ یہ بے شک آپ جانوروں کے اوپر بھی سپرے کر دیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ منہ کے اوپر بھی کر دیں جانوروں کے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایز اے اورل بھی استعمال ہوتی ہے پلانے کے لیے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ایکٹوفون کی، جس کا فارمولہ ہے ٹرائی کلوروفون۔ باقی وہ ڈیلٹا میتھرین ہے، وہ آرگینو فاسفیٹ خطرناک قسم کے ہیں، وہ اگر جانوروں کے سر پہ یا آنکھوں پہ کریں تو اس سے الرجک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو ٹرائی کلوروفون سیف ہے اور سب سے بیسٹ بھی ہے وہ اس سے۔ تو یہ آپ نے اسی طرح ہر 10 دن بعد سپرے کرنا ہے۔ آپ جب کمپلیٹلی کرنا ہے، کسی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ نے اگر کوئی جگہ مس کر دی، جس طرح آپ جانور کے اوپر سپرے کر رہے ہیں یا کسی جگہ پہ کونے خدرے میں آپ نے سپرے مس کر دیا، تو وہاں پہ جو چچڑیاں وغیرہ موجود ہوں گی یا مچھر یا جو بھی ہیں تو وہ دوبارہ سے ری گرو کر جائیں گے۔ اگر ایک بھی بچ گیا تو وہ اپنے سے 10,000 مزید بنا سکتا ہے کیڑے، اور وہ بھی بنیں گے 10-15 دنوں کے اندر یا مہینے کے اندر۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ چچڑیوں کا مستقل حل ہو تو یہ پوائنٹ یاد رکھیں، اچھی طرح آپ نے سپرے کروانا ہے ہر 10 دنوں بعد، اور کم از کم 5-6 دفعہ سپرے کروائیں۔ اگلی بات ہے کہ جب بھی اب جس طرح بڑے فارمز ہیں تو اس پہ جانور آتے جاتے رہتے ہیں، باہر سے جو فارمرز ہیں وہ باہر سے نئے جانور خریدتے ہیں اور اپنے ہرڈ کے اندر اپنے باقی جانوروں کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ ایک یہ جس طرح لفظ ہے کوارنٹائن، قرنطینہ، جس طرح آج کل یہ کرونا وائرس کے دنوں میں بھی ہو رہا ہے کہ آپ اس جانور کو قرنطینہ کر دیں۔ قرنطینہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جو آپ کا جانور آیا ہے اس کو آپ 2-3 دنوں کے لیے سائڈ پہ کر لیں، تھوڑی سی علیحدہ جگہ پہ، جہاں پہ وہ باقی جانوروں کے ساتھ ٹچ نہ ہو سکے، کیونکہ جو آپ نیا جانور لا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے اوپر چچڑ موجود ہوں، تو وہ چھوٹے چھوٹے چچڑ ہیں، اس کے اوپر اگر آپ کو چچڑ نظر آ رہے ہیں یا نہیں بھی آ رہے تو بہتر ہے کہ اسے انجیکشن لگا دیں، اور ساتھ جو ہے اس کے اوپر سپرے بھی کر دیں تاکہ اس کے چچڑ اچھی طرح مر جائیں، اور پھر اسے ہارڈ میں شامل کریں۔ اس طرح اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ وہ جو نیا جانور ہے وہ آپ کے جو پہلے کے موجود جانور ہیں جن پہ چچڑ نہیں ہے تو ان پہ اپنے چچڑ انٹروڈیوس نہیں کرا سکے گا۔ اس طرح آپ ایک بعد کی اکانومیکل لاس سے بچ جائیں گے، کیونکہ چچڑیاں بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ نہ صرف یہ خون پی کر جانور کو کمزور کر دیتی ہیں، اس کا جگر فیل کر سکتی ہیں، بلکہ یہ اور بھی کئی قسم کی بیماریاں ہیں، جس طرح یہ تھیلیریا اور بہت ساری ایسٹ کوسٹ فیور وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ٹرانسفر کر سکتی ہیں بیبیز کیا۔ تو اگر آپ چچڑیوں کو ختم کر لیں گے، اس میں آپ کا یہ تھوڑا سا خرچہ ہوگا، لیکن آپ بعد کے کسی خطرناک قسم کے رزلٹ سے بچ جائیں گے کہ اگر آپ کا جانور ایک بھی تھیلیریا کی ذرا چلے جاتا ہے، یا جس طرح بچڑیاں ہیں یا بچڑے ہیں چھوٹے 3-4 دنوں کے عمر کے، تو وہ تو اکثر سروائیو پھر نہیں کر سکتے، ان کا پھر ٹریٹمنٹ بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ان پہ توجہ بھی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اسی صرف چچڑیوں کے مسئلے کو حل کر لیں تو آپ کے کئی اور مسائل آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن پہ بھی کلک کر لیں، تاکہ آپ کو جو بھی میں ویڈیو بھیجوں، اب میں نے ویڈیوز بھیجنی ہیں ڈیلی بیسس پہ ریگولرلی، تو تاکہ آپ کو ہر مسئلے کے بارے میں، جو لائف سٹاک کے فارمرز ہیں ان کو مسئلوں کے بارے میں پتہ چلتا رہے، اور ساتھ ہی آپ اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، ان کے فارم وہ بھی اپنے فارم کو تاکہ منافع بخش بنا سکیں۔ اپنے اور گرد و نواح کے دوستوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔
اللہ حافظ.